السلام علیکم، میں ڈاکٹر اقرا حامد۔ آج اس ٹاپک کے اوپر میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کرنے جا رہی ہوں۔ اس کے بارے میں مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا تھا کہ اس بارے میں آپ ویڈیو بنائیں۔ اصل میں ہم لوگ زیادہ تر بات جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں کرتے ہیں، لیکن لو بلڈ پریشر کے بارے میں ہم اکثر اوقات بات نہیں کرتے ہیں کہ لو بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے، لو بلڈ پریشر کی کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں، اور لو بلڈ پریشر کو آپ کس طریقے سے گھر پہ بیٹھے ٹھیک کر سکتے ہو، ٹریٹ کر سکتے ہو۔ ہمارے پاس جو نارمل بلڈ پریشر ہے وہ 120/80 ہے، لیکن آج کل جس طریقے سے ہماری خوراکیں ہیں اس حساب سے ہم 110/70 کو بھی نارمل کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن اگر بلڈ پریشر آپ کا اس سے نیچے چلا جاتا ہے تو اس کو ہم لو بلڈ پریشر کنسیڈر کرتے ہیں۔ اب اگر آگے ہم لو بلڈ پریشر کی ہائپوٹینشن کے علامتوں کے بارے میں بات کریں تو اس کی علامتوں میں ایک علامت یہ آ جاتی ہے کہ آپ کا دل متلی ہوتا ہے، آپ کو کنفیوژن فیل ہوتی ہے، آپ کو ہلکا ہلکا فیل ہو رہا ہوتا ہے اپنا، اور آپ کو غنود کی فیل ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو نیند زیادہ آتی ہے، آپ کا جو ویژن ہے وہ بلرڈ ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو دھندلاہٹ نظر آتی ہے، آپ کو سامنے پڑی چیز صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہی ہوتی، آپ کو چکر آ رہے ہوتے ہیں، آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ لو بلڈ پریشر کے دوران فاسٹ ہو جاتی ہے، آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ویکنیس ہو رہی ہے، کمزوری فیل ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ فیل ہوتی ہے، بار بار پریشانی کی وجہ سے ادھر ادھر چلنا شروع ہو جاتے ہو، یا بیٹھے بیٹھے اپنے پاؤں کو ہاتھوں کو ہلانا شروع کر دیتے ہو کیونکہ آپ کو انزائٹی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم لو بلڈ پریشر کے کازز کے بارے میں بات کریں کہ لو بلڈ پریشر جو ہے وہ ہوتا کیوں ہے، تو لو بلڈ پریشر اس لیے ہوتا ہے کہ یا تو آپ اپنے کھانے پینے کی روٹین آپ کی ٹھیک نہیں ہے، آپ اکثر اوقات اپنے ایک میل کو اسکپ کر دیتے ہو، موسٹلی لوگ صبح کا ناشتہ اسکپ کر دیتے ہیں کہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہم نے آفس جانا ہے، لیٹ اٹھے ہیں تو جلدی جلدی میں ناشتہ رہ جاتا ہے، یا پھر کام کی وجہ سے اکثر دوپہر کا کھانا رہ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ اپنے میل کو اسکپ کرنا شروع کرتے ہو تو آپ کو لو بلڈ پریشر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری جو چیز آ جاتی ہے، آپ کی باڈی بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹڈ رہتی ہے، آپ پانی کا انٹیک پراپرلی نہیں کرتے ہو، جب آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ رہتی ہے تو آپ لو بلڈ پریشر کا آپ کو مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا پھر آپ کے کام کی ٹائپ کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ زیادہ دیر تک کھڑے ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی خوراک کا بھی خیال نہیں رکھتے، پانی بھی ٹائم سے نہیں پیتے، اور اس وجہ سے بھی آپ کو لو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر لو بلڈ پریشر کے ٹریٹمنٹ یا علاج کے بارے میں بات کریں، یا میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں جن کے تھرو آپ لو بلڈ پریشر کو، جو آپ کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے یا آپ کو لو فیل ہو رہا ہے تو اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہو، اس کی ٹپ نمبر 1 میں یہی آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کو ڈی ہائیڈریٹڈ نہیں ہونے دینا۔ آپ نے سردیوں میں بھی کم از کم 8 گلاس پانی لازماً پینا ہے۔ آپ پانی سادہ بھی پی سکتے ہو، ORS والا پانی بھی پی سکتے ہو، اگر ORS آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ گھر میں ORS بنا کے پانی پی سکتے ہو۔ ORS آپ نے گھر میں کس طریقے سے بنانا ہے، آپ نے 1 لیٹر پانی لینا ہے، اس کے اندر 6 ٹی اسپون آپ نے چینی کے ایڈ کرنے ہیں، اور ½ ٹی اسپون آپ نے اس میں نمک کا ایڈ کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے وہ پانی پی لینا ہے، جس سے آپ کے الیکٹرولائٹ بیلنس میں آئیں گے اور آپ کا لو بلڈ پریشر کا ایشو صحیح ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو اس میں آ جاتی ہے ٹپ میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا کھانا دوپہر کا سکپ نہیں کرنا، نہ دوپہر کا نہ صبح کا، اسپیشلی یہ 2 کھانے تو آپ نے مس نہیں کرنے، کیونکہ جب آپ اپنے جسم کو اپنے جسم کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے خوراک نہیں دو گے تو آپ کے جسم میں تھکاوٹ بھی آئے گی، آپ کو ویکنیس بھی فیل ہوگی، اور الٹیمیٹلی آپ کو لو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوگا۔ تو آپ نے اپنا کھانا کسی بھی ٹائم کا کوشش کریں کہ مس نہ کریں۔ اگر زیادہ مسئلہ ہے، زیادہ نہیں کھایا جاتا تو کم سے کم 2 ٹائم تو لازماً کھائے نا۔ تیسری اس میں ٹپ یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ اسمال کوانٹٹی میں کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں، جیسے کہ آپ کوئی کینڈی کھا لیں، کوئی فروٹ کا انٹیک کر لیں، کچھ نہیں تو ایگ بوائل کر کے کھا لیں، ایگ بوائل کریں، اس پہ نمک ڈالیں اور اس کو کھا لیں، اس سے بھی آپ کا الیکٹرولائٹ بھی بیلنس میں آ جائے گا، اور اگر آپ کو لو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو رہا ہے یا آپ کو لو فیل ہو رہا ہے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگلی ٹپ یہ آ جاتی ہے کہ کوشش کریں کہ زیادہ دیر تک کھڑے نہ ہوں۔ اگر آپ کو لو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اب میرا بلڈ پریشر لو ہونے والا ہے، یا مجھے اس طریقے سے فیل ہو رہا ہے کہ میں یا تو بے ہوش ہو جاؤں گا لو بلڈ پریشر ہونے کی وجہ سے، تو فوراً کوشش کریں یا تو بیٹھ جائیں، اور اگر آپ کے پاس کہیں پاس کوئی جگہ ہے تو لیٹ جائیں فوراً۔ اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ ٹپ میں باقی ان لوگوں کو ٹپ دینا چاہتی ہوں جن لوگوں کو لو بلڈ پریشر کا ایشو نہیں رہتا، لیکن اگر وہ اپنے سامنے کسی کو دیکھیں کہ اس کو لو بلڈ پریشر ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہونے والا ہے تو فوراً اس کو بٹھا دیں، کسی بھی جگہ پہ اس کو بٹھا دیں یا پھر اس کو لٹا دیں، اور اگر وہ بے ہوش ہو گیا تو اس کی ٹانگوں کو فوراً اٹھا دیں کہ اس کی جو ٹانگیں ہیں اس کے ہارٹ کے لیول سے تھوڑی اوپر کی طرف ریزڈ ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر نارمل ہوگا۔
اس کے علاوہ اگر آپ کو اکثر اوقات لو بلڈ پریشر کا ایشو رہتا ہے تو اپنا CBC لازماً کروائیں، یعنی کہ اپنے بلڈ کا ٹیسٹ، خون کا ٹیسٹ لازماً کروائیں۔ اگر اس میں آپ کا HB لیول لو آتا ہے تو آئرن کا انٹیک بڑھا دیں۔ اس کے لیے آپ سپلیمنٹس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنی ڈائٹ کے اندر موڈیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں۔ ڈائٹ کے اندر ایسی چیزیں استعمال کریں جن کے اندر آئرن زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ ہرے پتوں والی سبزیوں کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ چقندر کا استعمال کر سکتے ہیں، جس طریقے سے اب سردیاں ہیں آپ ڈرائی فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ مزید انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔